السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت میں جناب زیر بحث ہیں اور موضوع ہے بھی بہت زبردست۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا کا جو قد ہے اس بیان کے بعد بہت چھوٹا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک سیاسی فکر ہے، یہ بڑی کولیکٹیو موو ہے، اور اس کو پہلے جو انسانہ ہر زاویے سے دیکھ کر اور پھر چلا گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ پہلے سے طے شدہ۔ اچھا، گڑ مست جس طرح کا مچا ہوا ہے سیاست کے اندر، اور جو کچھ ہوا ہے اس کے لحاظ سے بھی جو انسانہ بڑا کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ الیکشن کے بارے میں جو انسانہ بہت سارے ابھی جتنے ایویڈنسز سامنے آ چکے ہوئے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی یعنی کہ 8 کو الیکشن تھا، 9 کو جو سا ہے میری ٹویٹس موجود ہیں، میں نے ولاگ کیا تھا 10 کو، اس کے اندر جو انسانہ بالکل 10 کو جو انسانہ 9 کو کہہ رہا ہوں، 10 کو جو انسانہ جو ولاگ کیا تھا اور جو ٹویٹس ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس میں نے یہ وضاحت سے کہا تھا کہ یہ نئے الیکشن کی تیاری ہیں، یہ میاں نواز شریف کی وننگ اسپیچ بھی نہیں ہے، یہ صرف رزلٹ بھی نہیں بتایا، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے میاں صاحب کا، یہ نئے الیکشن کی تیاری ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ میاں صاحب جو انسانہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، اور جو انسانہ یہ بھی ایک ڈوز دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میاں شہباز شریف کو جس ٹائم میں انہوں نے ریکمینڈ کیا پرائم منسٹرشپ کے لیے، اس وقت تو دعائی مچ گئی، اس لیے کہ جتنا کارکن ہے پی ایم ایل این کا، وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا کسی اور پہ، وہ میاں نواز شریف کے علاوہ کسی دوسرے کا نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ وہ اعتماد کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور تینوں دفعہ بیسٹ پرفارمنس ہے۔ بیسٹ پرفارمنس سے مراد یہ ہے کسی بھی قسم کے مارشاء اللہ یا جو جمہوری دور ہیں، کسی بھی پرائم منسٹر کی میاں نواز شریف کے تینوں ادوار میں سے کسی سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اگر کمپیریزن ہوگا تو وہ ان تینوں ادوار کا آپس میں ہی ہوگا، یعنی کہ اتنی زبردست ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جس طریقے سے بھوک کاٹ رہی ہے لوگوں کو، بھوک نے گھر اجاڑ کر رکھ دی ہیں، بھوک نے تباہی پھیر کے رکھ دیا پورے معاشرے کی، اس وقت میں ایک ہوپ نظر آئی کہ ایک ایسا شخص جو کہ تجربہ بھی رکھتا ہے، اور اس کا جو معاملہ ہے جو کورٹ میں جس طریقے سے گھسیٹا گیا ہے کہ اس کو سزا دینے کے لیے جو کیس ہے اس میں یہ نکالا گیا کہ وہ بیٹے سے تنخواہ لینے کا سزاوار تھا، یعنی کہ اس کو عام لفظوں میں کہیں گے کہ وہ لینے کا حق رکھتا تھا، لیکن اس نے نہیں لی۔ اگر لے لیتا تو وہ ایسڈ بن جاتا، اور وہ ایسڈ اس نے شو نہیں کیا۔ جبکہ اگر وہ یہ جو بتا رہے ہیں، یہ جو کیس میں بتا رہے ہیں، یعنی کہ جو ججز بتا رہے ہیں کہ وہ لینے کا حقدار تھا، اگر اس کے بنیاد پہ جو انسانہ میاں نواز شریف کے میں بیٹے سے تنخواہ لینے کا حقدار ہوں اور میں بتاؤں، تو دنیا جو انسانہ ایسے شخص کو وہ کسی اور طریقے سے نارمل نہیں جانے گی۔ لیکن وہ ججز جو انسانہ ان کے اوپر کمال ہے، اور آج تک کی سپریم کورٹ پہ کمال ہے کہ وہ منہ چڑھا رہی ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے اور اس کو ہم سیٹیسفائیڈ نہیں کرتے، اس پہ معافی نہیں مانگتے، نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ آ جاتی ہے بات کہ میاں نواز شریف پر وہ اعتماد، اس لیے جو یہ صورتحال بنی ہے نا، میں آپ کو جو مولانا نے کی ہے، پہلے تو ایسا لگا کہ شاید مولانا سے مسٹیک ہو گئی، لگی بھی، ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ مس کیلکولیٹ کر گئے، بات کرنے سے پہلے ان کو اندازہ نہیں تھا۔ عمران خان کے بارے میں آپ کو وضاحت سے بتا چکا کہ اس کا جو درجہ ہے وہ ایک عام آدمی سے بہت بلند بنایا گیا، اور وہ ریاست کے تمام ونگز نے جو انسانہ مل کر بنایا، اور اس پہ عوام کو یقین آ چکا ہوا ہے۔ تو اس کا جو نشہ ہے، جو یہ خمار ہے، جو یہ کیفیت ہے، اس کو اتارنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ مجرموں کو سزائیں دی جائیں، اور سامنے جو انسانہ جب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہاں یہ تو ایک فراڈی ہے، یہ تو ایک نوسر باز ہے، یہ تو ایک نجات دہندہ نہیں ہے، اس کو لانے والے، اور اس کو جب سزائیں ملیں گی تو پھر جو انسانہ یہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ جو ہمارا آرکیٹیکٹ ہے، جو اپنے آپ کو آرکیٹیکٹ سمجھتا ہے، اس کا میں اب جو انسانہ معاملہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لیٹسٹ صورتحال ہے نا، اس کے اندر باقی یہ خبر جو انسانہ آج سے کچھ دن پہلے کی ہے، جو میں نے میرا خیال ہے کہ میں نے کسی کی بھی نہیں سنی تھی، تو میں نے یہ خبر دے دی تھی اپنے ولاگ میں
کہ جو آرکیٹیکٹ ہے نا اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا. اس کو جو رپورٹس آ رہی تھیں نا تمام جگہوں سے، اور جو لیک ہو کے عمر چیمہ صاحب نے بھی دی اور دیگر جگہوں پہ ہر جگہ پہ یہ آ چکی ہوئی تھی کہ پی ایم ایل این کس طریقے سے سویپ کر رہی ہے. اس کے اندر یہ ہوا کہ جو ڈاکٹرائن تھی اس ڈاکٹرائن میں یہ کئی ایک ڈاکٹرائن ہے، یعنی کہ پرانی ڈاکٹرائن جو تھی اس کا جو نیٹ ورک تھا اس کے پاس ایک موقع تھا کہ جب اینڈ ہو تو ہم اپنا کام ڈال دیں، اور انہوں نے ویسا ہی کیا، یعنی کہ میسیجز کو مس میسیجز کر دیا، اور جو 2 نمبر میسیجز تھے وہ آگے چلے گئے. یہ بہت سائنٹیفکلی ہوا ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہمام میں سارے ننگے ہیں. تو اب جو نا رزلٹ آ گیا، اس کے بعد رزلٹ روکے گئے، لیٹ کیے گئے، ڈاکٹر نے اپنی ڈاکٹری دکھائی، جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہروا دیا گیا پی ایم ایل این کے، اور بالکل ان کے ایویڈنسز موجود ہیں. اسی طریقے سے جو کچھ بعد میں ہو سکتا تھا انہوں نے کہا کہ اچھا چلو یہ نہیں تو یہ صحیح. تو میرے منہ میں گندی سی مثال آنے لگی تھی، وہ میں نہیں دیتا. تو یہ جو ان سے نا کچھ اس طرح کا کام ہوا. اب یہ بات جو ان سے نا واضح ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ ہو گیا فراڈ، یعنی کہ ڈاکٹر جو آرکیٹیکٹ ہے نا اس کے ساتھ ہو گیا فراڈ. اس نے ایک بچھائی تھی آپ کہہ لیں بساط کے بالکل ایسے نمبروں کے 10-15 کا جو ان سے نا فرق ہو، اور وہ جو ان سے نا پھر آزاد ادھر سے ادھر کر کے ایک سادہ اکثریت بن جائے، اور یہ جو ان سے نا معاملہ اس طریقے سے نکل جائے. لیکن نیچے سے ایک ایسی جھاڑو پھری، اور یہ ایک ایسی جو ہے کیفیت کا سامنا تھا کہ وہ جو رزلٹس تھے نا وہ آ گئے بالکل الٹ. اب یہ 92 کے بارے میں کہا جاتا ہے جی 81 181 ہے، وہ کہتا ہے 190 ہیں، وہ جو مرضی کہتے رہیں. بات یہ ہے کہ ساری تو گیم پلٹ گئی، جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا، اور اس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہوگا. ایک بات جو فراڈ ہوا ہے نا اس کے بعد کی ایک صورتحال میں آپ کو بتانے لگوں، بلکہ وہ میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ نئی صورتحال کیا بنی ہے، وہ بڑی بھیانک ہے، اور اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا. بعد میں وہیں پہ لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن جو آپ کہہ لیں کہ یہ پارٹ 1 جو انسان اس کے اندر ہے، اور پارٹ 2 کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نئی صورتحال اور ڈاکٹر کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے اس کے بعد کی صورتحال جو ہے، یا آرکیٹیکٹ کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے وہ کیا بنی ہے، وہ بڑی ہی خطرناک ہے. تو یہاں تک برداشت کریں جی. پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ ضرور کریں تاکہ سپورٹ ملے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.